أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ اللیل، اس سورت کا تعارف ہے المسعات الالہیہ، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے والی کوششیں. وہ یہ سورت سمجھائے گی کس انداز سے کہ اس سورت میں شواہد کے بعد 3 دفعہ ان کا لفظ ہے. ان سعیکم لشتی، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. تو اب یہ شواہد کے گویا جوابات ہیں. تو یوں دعویٰ بنے گا شہادت الملوین وخلقت الزوجین علی السعیین بالہدی فی الدارین. شہادت الملوین یعنی یہ صبح اور شام اس کی گواہی. وما خلق الذکر والانثی، یہ جو اللہ نے جوڑا بنایا اس کی خلقت کی گواہی اس بات پر ہے کہ جس طرح یہ لمحات اور یہ نفوس آپس میں برابر نہیں ہیں، مختلف ہیں. ان سعیکم لشتی، تمہاری بھی جو کوشش ہے وہ مختلف ہے. اس زمین پر تم یہ نہ سمجھو کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہی کمال تک جا رہی ہے، نہیں، بلکہ کمال تک وہ جائے گی. اما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی. یہاں 3 چیزیں ہیں، اس سارے کے اندر علم و عمل بیان ہو گیا. فسنیسرہ للیسری، جس نے دیا اور گناہوں سے بچ کر رہا، جس نے دیا صدقہ بھی اسی کے اندر ہے، کرنا بھی اس کے اندر ہے، اعمال سارے بجا لانا بھی اسی کے اندر ہے. اوامر سارے یہاں آ گئے، واتقی نواہی ساری یہاں آ گئی، وصدق بالحسنی عقائد سارے یہاں آ گئے. فسنیسرہ للیسری. جبکہ دوسری جگہ واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی، جو بندہ بخل کرے سچے اعمال کرنے میں، مال دینے میں، اطاعت بجا لانے میں، حقوق پورا کرنے میں، واستغنی اور بے پرواہ ہوا، اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کا منع کرنا کسی چیز سے یہ بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. وکذب بالحسنی، یہ اوامر اور نواہی ساری آ گئیں. وکذب بالحسنی یعنی اوامر اور نواہی پچھلے 2 لفظوں میں یوں آئیں کہ بخیلہ کے اندر امتثال الاوامر، اس کے اندر بخل کیا، اور اجتناب عن النواہی، اس سے استغنا برتی، نعوذ باللہ. وکذب بالحسنی، سارے عقائد اسی کے اندر آ گئے کہ تمام اچھائیوں کو، اچھے جملوں کو، اچھی جگہوں کو، سب قسم کی اچھائیوں کو، جتنی بھی اس صورت کی تصاویر بنتی ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں. اس لفظ کی جتنی بھی صورتیں بنے گی بالحسنی، اس کو جٹلایا تو یوں جو ہے فسنیسرہ للعسری، اس کے لیے ہر مشکل ہوگی، قدم قدم پر بھی مشکل ہے اور آخرت میں بھی مشکل ہے. تو یوں فرمایا کہ دیکھو واللیل اذا یغشی، ایک تو تھی نا یغشاہا جو پچھلی صورت میں تھی کہ جب اس سارے دھوپ کو آ کر ڈھانپ لیتی ہے تو رات آ جاتی ہے. اب یہاں فرمایا ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھو کہ رات جب خود چھائی ہوئی ہو، اس فعل کو تو پچھلی صورت نے دیکھا نا کہ اس نے سورج کو چھپایا، اب اس فعل الگ کو بھی اس صورت کے اندر دیکھو. اسی طرح دن اس نے پچھلی صورت میں ایک اور اثر دکھایا، اس صورت کے اندر اس کی اپنی ایک حالت بیان ہوئی. اور اسی طرح ونفس وما سواہا کی ایک اگلی حالت بیان ہوئی کہ اللہ نے نفوس کو 2 رنگ میں بنایا ہے، جبکہ ہر نفس الگ ایک رنگ، ایک حیثیت، الگ ذروں پر، الگ پرنٹ پر، الگ
ڈیزائن اور نقشے پر موجود ہے، تو انسان کو بھی اللہ نے مکمل طور پر دو جنسوں میں پیدا کیا، ایک مذکر کی اور ایک مؤنث کی۔ تو یہ شواہد اس بات پر دال ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں مختلف ہیں، اسی طرح تمہاری حالتیں بھی مختلف رہیں گی، یہ جبلتاً تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر نیکی پر ہو تب بھی حالت مختلف ہے، لیکن اللہ کا امر اور نہی اور اللہ کے سمجھائے گئے عقائد وہ تو ایک ہی رہیں گے نا، اس کو لینے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ مذکر الگ انداز سے لیتا ہے اور مؤنث الگ انداز سے اوامر اور نواہی پر عمل کرتی ہے، جبکہ دونوں کا مطمع نظر کیا ہے؟ ایک اللہ کی رضا۔ تو دن اور رات کے نظام جبلتاً اور فطرتاً تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اتنی تبدیلیاں موجود ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ اب رات کے کتنے پیر ہوتے ہیں، اب دن کے کتنے پیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث کے اندر کتنے آپس میں فرق ہے، مؤنث مؤنث میں فرق ہے، مذکر مذکر میں فرق ہے۔ اسی طرح اعمال بجا لانا بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی فرق ہے، لیکن یہ تو تعارف صورت ہے نا، پھر مزید پڑھنے سے مزہ آئے گا، سمجھ آتی ہے۔ تو جتنی بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر بالآخر آ کر رکیں گی جو اچھوں کی ہیں کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ رب الاعلیٰ کی ہی مرضی اور اس کی ہی توجہ اور اس کی ہی ذات کی محبت چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری کوششیں اگر یہاں تک جا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی راضی ہوگا اور بندہ بھی راضی ہو جائے گا جب وہ انعامات پائے گا۔ تو یہ صورت سمجھا رہی ہے کہ اپنی سعی کو، اپنی کوششوں کو، اپنی مصروفیات کو تم نے کہاں لگانا ہے، صرف اس نقطے پر آ کر لگا دینا ہے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے اندر میرے رب کی رضا شامل ہے کہ نہیں، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں۔ بس اس نقطے نے تمہارا راستہ اتنا سیدھا کر دینا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دنیا کے اندر بھی آسانیاں آسانیاں کھلتی جائیں گی اور آخرت کے اندر دار الیسرا، دار الحسنہ، جنت کا گھر کھل جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔